بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن الاول من ہے یہ من یہ فمن الاول هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء. فرماتے ہیں ام منقطعہ کے استعمال کے 3 طریقے ہیں. پہلے والا عبارت میں بتایا تھا تارۃ لہ مجرداً. ام منقطعہ کا پہلا استعمال فقط اضراب کے لیے ہے، خالص اضراب کا معنی دے گا. وتارةً تتضمن مع ذلك استفہاما انکاریا، کبھی کبھار اضراب کے ساتھ استفہام انکاری بھی ضمن میں ہوگا. یہ دو. تیسرا او استفہاما طلبیا. ام منقطعہ کے اندر معنی اضراب کے ساتھ استفہام طلبی بھی ہوگا. اب یہ 3 مثالیں دے رہے صاحب کتاب. فمن الاول پہلے مثال اول میں سے ہے. اول سے مراد یعنی تارۃ لہ مجرداً، اس کے لیے مثال ہے. فقط اضراب کے معنی کے لیے مثال ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ رات آیت نمبر 16. هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، ام یہ پہلا والا ام منقطعہ ہے. ام هل تستوي الظلمات والنور، بلکہ اندھیرا اور نور برابر ہے. ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیا. اب یہاں پہ 2 دفعہ ام استعمال ہوا ہے نہیں. ام حل تستوی یہ ایک ام ہے، دوسرا ام جعلوا للہ شرکاء ہے. ان میں سے پہلے ام میں شاید مثال ہے ام حل تستوی الظلمات. یہ ام منقطعہ اضراب کا معنی میں ہے، فقط اضراب ہے. بلکہ کا معنی ہے روگردانی کا معنی ہے. پہلے معنی سے روگردانی کر کے ایک نیا مطلب بتانا ہے. اما الاولی فلان الاستفہام لا يدخل على الاستفہام. اب یہاں پہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ ام فقط اضراب کے لیے کیوں ہے. تو فقط اضراب کے لیے ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ استفہام تو پہلے حل آیا ہے. تو اگر ہم ام کے اندر بھی معنی استفہام لے تو استفہام پر داخل ہونا لازم آئے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے. اور دوسرے ام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ام جعلوا للہ شرکاء، یہ بھی ام منقطعہ ہے. تو یہاں پہ ام جعلوا للہ شرکاء یہ ام صرف ام اضراب ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مشرکین کے شرک کے بارے میں خبر دینا ہے، استفہام نہیں کرنا ہے، پوچھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مشرکین کے عقیدے کے بارے میں خبر دیا ہے. اسی لیے دونوں ام منقطعہ ہے اور فقط اضراب کے معنی میں ہے. یہ پہلے کے لیے مثال ہو گئے فقط اضراب والا. اس کے بعد دوسرے کے لیے مثال، دوسرا یعنی استفہام انکاری کے ساتھ ہو، اس کی مثال قرآن کی آیت ہے ام لہ البنات ولکم البنون. آیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. اب یہ مشرکین کے عقیدے کی طرف اشارہ ہے، اس کو رد کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ مشرکین ملائکوں کو، فرشتوں کو 2 گروہ میں تقسیم کرتے تھے. ملائکہ بیٹا ہے بیٹی ہے. کچھ ملائکے لڑکا ہے کچھ لڑکی ہے، مذکر مؤنث میں تقسیم کر کے پھر بیٹیوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے، بیٹے اپنے لیے، کیونکہ وہ بیٹی ناپسند کرتے تھے نا، اس لیے جو اپنے پسند کی نہیں ہے وہ اللہ کے لیے حصے میں ڈال دیتے تھے اور بیٹے اپنے حصے میں ڈال دیتے تھے. اسی لیے کہ اللہ نے اس کو رد کیا ہے. استفہام انکاری مطلب اس کو باطل کرنا مراد ہے. بس اللہ نے یہاں پہ ام کے ذریعے سے ان کے عقیدے کو باطل کیا ہے. کیا اس کے لیے یعنی الہو کی ضمیر اللہ کے طرف، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں تمہارے لیے بیٹے ہیں، یہ عقیدہ تمہارا باطل ہے، فقط باطل ہے. اور تیسری مثال، تیسرا کیا ہے؟ استفہام طلبی کے ساتھ اضراب کے معنی. اس کے لیے بھی مثال دیا، قرآن کی آیت کی مثال بھی ہے، ایک عام مثال بھی ہے. انہا لابل امشاء، بے شک یہ کیا یہ
اونٹ ہے یا بیڑ ہے، شات، جمع شات ہے، بیڑیاں یا بکریاں. تو اس میں حمزہ استفہام طلبی کے معنی میں ام آیا ہے، لیکن حمزہ پہلے نہیں آنا چاہیے کیونکہ ام منقطعہ کے ساتھ حمزہ نہیں آتا، پہلے بتایا تھا. تو ام حمزہ استفہام حقیقی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اصل میں اہی شاء کے معنی میں آیا ہے، حمزے کے معنی میں. اور بعض علماء نے کہا کہ فقط استفہام کے معنی بھی آ سکتا ہے. وقیل انہا قد تأتی بمعنی الاستفہام المجرد. اس کی مثال قرآن کی آیت والی مثال دیا، ام تریدون ان تسألوا رسولکم. یہاں پہ ام بمعنی استفہام ہے، فقط استفہام ہے، اضراب کے معنی سے خالی کر دیا. یہ 3 طریقوں کی مثال دے دیا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ام منقطعہ مفرد پر داخل نہیں ہوگا، جملے پر آتا ہے، کیونکہ ام منقطعہ پہلے جملے سے روگردانی کر کے اگلے جملے کی طرف جانا ہے، تو بعد والا مفرد تو نہیں ہو سکتا ہے، جملہ ہو سکتا ہے. اس لیے اوپر والی مثال میں آہی شاءن میں یہاں پہ مبتدا تقدیم رکھا ہے، جہاں پہ جملہ نہیں بنتا ہو وہاں پہ ایک مبتدا کو چھپانا پڑتا ہے. ہیا تقدیم رکھا ہے، انہا لعبل ام شاءن میں ام ہیا شاءن ہے، ہیا کو تقدیم رکھ کر جملہ بنانا پڑے گا. پھر اس کے مسئلے میں ایک نقطہ آخر میں بتا رہا ہے کہ ابن مالک نے اپنے بعض کتابوں میں نحویین کے اجماع کو توڑ دیا ہے. نحویین نے اجماع کیا تھا، اتفاق کیا تھا کہ ام منقطعہ جملے پر داخل ہوگا، جہاں پہ جملہ نہیں بنے گا مبتدا تقدیم رکھنا پڑے گا جملہ ہونے کے لیے. ابن مالک نے کہا نہیں، اوپر والی مثال میں مبتدا تقدیم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ابن مالک نے گمان کیا ہے کہ ام منقطعہ نے مفرد کو مفرد پر عطف کیا. تو ابن مالک نے نحویین کے اجماع کو توڑ پھوڑ کر دیا ہے، نحویین کی بات کو نہیں مانا. تمام نحویین ایک طرف کھڑے ہو گئے اور ابن مالک صاحب دوسری طرف کھڑا ہو گیا اور اپنا فتویٰ ہوا میں چھوڑ دیا ہے، اندھادھند فائرنگ کر دیا. اس نے کہا کہ ام منقطعات جملے پر داخل ہونا ضروری نہیں ہے. اور اس نے اس مثال میں اور بھی باتیں کی ہے، بہرحال وہ عبارت میں پڑھیں گے. خلاصہ تو یہاں تک کافی ہے. اس کے بعد تنبیہن میں ایک الگ مطلب بتا رہا ہے، وہ اس کا خلاصہ جداگانہ بتانا پڑے گا، کیونکہ ساری جو ہے مکس اچار بن جائے تو آپ کے ذہن میں بھی مکس ہو جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا کیا بتایا کیا نہیں بتایا. فَمِنَ الْأَوَّلِ عبارت دیکھ لو، پہلے میں سے ہے. اول پتہ چل گیا، تارتن تکون لہو مجردن کے لیے مثال ہے، یعنی فقط ام منقطعہ اضراب کے لیے ہونے کی مثال میں سے ہے قرآن کی آیت کہ اللہ نے سوال کیا هل يستوي الاعمى والبصير، آیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ تو نہیں ہے نا، برابر ہے کیا اندھا اور دیکھنے والا؟ اب یہاں پہ اندھا اور دیکھنے والا ظاہری مراد نہیں ہے، اعمیٰ جو دل کا اندھا ہے، کافر ہے، وہ اللہ کو نہیں ماننے والا، عقیدہ حق کو نہیں ماننے والے دل کے اندھے ہے. بصیر مومنین جو ایمان رکھنے والا ہے، جو جن کے دل جو ہے دیکھنے والا ہے، وہ بصیر ہے. تو یہ کنایہ لیا ہے، ظاہری اندھا اور ظاہری دیکھنے والے یہ مراد نہیں ہے، معنی کنائی ہے. ام هل تستوی الظلمات والنور، بلکہ کیا نور اور روشنی برابر ہے؟ نہیں، نور اور ظلمت، نور اور روشنی تو ایک چیز ہے نا، نور اور روشنی تو دو چیز نہیں ہے، میں نے غلط ترجمہ کیا. اندھیرا اور نور یا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ام جعلوا للہ شرکاء، بلکہ انہوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیا. جو مشرک ہے وہ اندھے ہے، جو مشرک ہے وہ کیا ہے؟ تاریکی میں ہے، اور جو مومن ہے وہ نور میں ہے. یہ نور و تاریکی بھی یہاں پہ ظاہری نور و تاریکی مراد نہیں ہے، بلکہ معنوی مراد ہے، روحانی نور و تاریکی مراد ہے. کیونکہ ایمان نور ہے، علم نور ہے، جہالت کیا ہے؟ شرک اور کفر ظلمت ہے، تاریکی ہے. آیت الکرسی کے آخر میں ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور.
والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ جو ہے لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالے گا، اور کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ نور سے اندھیرے کی طرف لے جائے گا. بس یہاں پہ نور الظلمت اعمیٰ اور بصیر کا معنی روحانی اور معنوی معنی مراد ہے. ظاہری اندھا اور دیکھنے والے کی تو کوئی فضیلت تو نہیں ہے نا. جو اندھا ہے وہ اللہ نے اندھا کیا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مذمت تو نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھنے والے اور دیکھنے والوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہے. بس ظاہری اندھا اور ظاہری دیکھنے والا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ دل کا دیکھنے والا، دل کا اندھا مراد ہے. اب اس آیت میں دو ام استعمال ہوا ہے. ام حل تستوی یہ بھی ام منقطع ہے، ام جعلوا للہ شرکا یہ بھی ام منقطع ہے. تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ اس میں پہلا ام فقط اضراب کے لیے ہونے کی وجہ یہ ہے، اما الاولی فلان الاستفہام لا يدخل على الاستفہام. اما پہلا ام فقط اضراب کے لیے ہونا اس وجہ سے ہے کیونکہ استفہام پر داخل نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے ام کو استفہام کے لیے لیا تو حال بھی شروع میں آیا نہیں آیا، تو استفہام کے ساتھ کیسے آئے گا؟ نہیں آتا ہے. اسی لیے حال استفہام شروع میں آیا ہے تو ام کا معنی فقط اضراب کا معنی لینا پڑے گا. وجہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ام اور حل دونوں استفہام کے معنی میں نہیں ہوگا نا. استفہام کے اوپر داخل ہونا صحیح نہیں ہے. اس لیے ام فقط اضراب کے معنی میں ہے، اور دوسرا ام بھی منقطع ہے، فقط اضراب ہے، استفہام کا معنی نہیں ہے. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ اما دوسرا ام جعلوا للہ ولا فلأن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء. اور دوسرے ام میں فقط اضراب کا معنی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ علی الاخبار عنہم ان کفار و مشرکین کے بارے میں خبر دینا ہے، باعتقاد الشرکاء ان کی شرک کے اعتقاد کے بارے میں خبر دینا مراد ہے. استفہام کرنا مراد نہیں ہے. اللہ جو ہے ان سے پوچھتا نہیں ہے، بلکہ ان کے شرک کے عقیدے کے بارے میں خبر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے برابر بنا دیا ہے. تو اس کے لیے خبر دینا ہے تو استفہام سے خالی ہوگا. یہ تو پہلی مثال ہو گئی. وَمِنَ الثَّانِي دوسری مثال میں سے ہے. من الثانی سے مراد یعنی تتضمن مع ذلك استفہاما انکاریا. ام منقطعہ اضراب کے ساتھ ساتھ استفہام انکاری بھی ضمن میں ہوگا. اس کی مثال ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. تو یہاں پہ ام کے اندر استفہام انکاری کا معنی بھی ہے اور اضراب کا معنی بھی ہے. تقدیرہ، پس آیت میں تقدیر میں یوں ہونا چاہے بل الہ البنات ولکم البنون، بلکہ کیا اس کے لیے بیٹے ہیں تمہارے لیے بیٹیاں ہیں. نہیں، بلکہ اس کے لیے بیٹیاں ہیں تمہارے لیے بیٹے ہیں. اذ لو قدرت للاضراب المحض لازم المحال. اب یہاں پہ کوئی پوچھے بھائی یہ ام جو ہے فقط اضراب کے لیے تو کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے معنی میں غلطی ہوگی، معنی میں محال لازم آئے گا، کیونکہ ام فقط اضراب ہو تو جملے خبریہ بن جائے گا. تو اللہ نے خبر دیا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے ہیں. یہ تو محال ہے نا. اللہ کے لیے بیٹی ہونا صحیح ہے کیا؟ اللہ کے لیے بیٹی ہونا، بیٹا ہونا، اللہ کے لیے زوجہ ہونا، یہ سب محال ہے. تو اللہ جو ہے خبر کیسے دے سکتا ہے اپنے لیے بیٹی ہونے کا، ان کے لیے بیٹے ہونے کا کیسے خبر دے گا؟ اگر اس طرح معنی کرے تو محال لازم آئے گا، شرک لازم آئے گا. اس لیے یہاں پہ ام فقط اضراب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ استفہام انکاری لینا پڑے گا. استفہام انکاری کا معنی پہلے بتایا ہے کیا ہے؟ نفی کا معنی دیتا ہے. اپنے بات والے کو باطل ہونے کا معنی دے گا. اذ لو قدرت للاضراب المحض، اگر آپ نے یہاں پہ فقط اضراب کے لیے، خالص اضراب کے لیے فرض کیا تو لازم المحال، محال لازم آئے گا. خدا کے لیے بیٹی ثابت ہو جائے گا، در حال کہ خدا کے لیے بیٹی ہونا محال ہے. خدا کے لیے بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارے مخلوقات اللہ کا مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. بیٹا بیٹی سے کیا کرے گا؟
ومن الثالث قولهم، اور تیسرے میں سے ہے عرب کا قول ہے، تیسرا یعنی استفہام طلبی کے ساتھ ام منقطعہ، اس کی مثال انہا لابل امشاء، بے شک یہ ابل ہے، اونٹ ہے یا شاد ہے۔ التقدیر بل اہی شاء کا معنی ہے، یہاں پہ ام کے اندر بل کا بھی معنی ہے جو کہ اضراب والا ہے، اور حمزے کا معنی بھی اس کے اندر ہے۔ وقیل انہا قد تأتی بمعنی الاستفہام المجرد، اور کہا گیا ہے بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ام کبھی کبھار فقط استفہام کے معنی میں آتا ہے، استفہام مجرد کے لیے بھی آئے گا، اضراب سے بھی خالی ہوگا۔ مثال دیتے ہیں نحو ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سألوا موسیٰ، اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، اپنے رسول سے سوال کرے جس طرح لوگوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا، عجیب غریب درخواست دیا تھا کہ اللہ ہمارے سامنے نظر آنا چاہے ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے 40 بندوں کو کوہ طور پر لے گئے، تو اللہ نے اپنی تجلی جو ہے کوہ طور پر ڈالا تو سب بے ہوش ہو گئے، سب مر گئے تھے، پھر دوبارہ زندہ کیا تھا۔ تو یہ ساری کہانی جو ہے حضرت موسیٰ کے دور میں۔ تو پیغمبر کے بارے میں بھی تم لوگ اس طرح پوچھنا چاہتے ہو، سوال کرنا چاہتے ہو، درخواست کرنا چاہتے ہو، جس طرح حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا۔ اب یہاں پہ ام تسألوا، ام تریدون میں ام ہے، ام فقط استفہام کے معنی میں ہے، یہاں اضراب کے معنی سے خالی ہو گیا۔ ولا تدخلوا ام المنقطعۃ علی مفرد، اس کے بعد ام منقطعہ میں ایک حکم بھرمارا ہے کہ وہ حکم یہ ہے کہ ام منقطعہ مفرد پر داخل نہیں ہوگا۔ یہ نحویین کا اتفاق ہے، تمام نحویین نے مل کر فتویٰ دیا کہ ام منقطعہ مفرد پر داخل نہیں ہوگا۔ ولہذا قدر المبتدا فی انہا لابل امشاء، اسی وجہ سے انہوں نے اوپر والی مثال میں مبتدا کو تقدیم میں رکھا ہے، انہا لابل، بے شک یہ اونٹ ہے، امشاء یعنی بل شاء، بل ہی شاء، یہاں پہ ہی مبتدا تقدیم میں ہے، ہی مبتدا شاء خبر، جملہ بن جائے گا۔ تو جہاں پہ جملہ نہ ہو، ظاہراً مفرد ہو، تو جملہ بنانا پڑے گا نا، تاکہ نحویین کی بات صحیح ہو۔ نحویین نے جب بات کر لی ہے تو ان کی بات کو صحیح کرنا ہے کہیں سے، کسی طریقے سے۔ اما ابن مالک نے ہتھوڑا لے کر آ کے توڑ دیا ہے ان کے اجماع کو۔ وخرقہ، خرقہ اصلی معنی پھاڑنے کا معنی ہے، جس طرح کپڑا پھاڑتے ہیں نا، تو ابن مالک نے ان کے اجماع کو پھاڑ دیا ہے یا توڑ دیا ہے۔ پھاڑ دیا تو اچھا نہیں لگتا ہے نا ترجمے میں، اسی لیے توڑنا بہتر ہے۔ وخرق ابن مالک فی بعض کتبہ اجماع النحویین، ابن مالک نے اپنے بعض کتابوں میں نحویین کے اجماع کو توڑ دیا، اجماع کو نہیں مانا۔ فقال، ابن مالک صاحب نے کہا، لا حاجت الی تقدیر مبتدئین، گزشتہ مثال میں مبتدا تقدیم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وزعم انہا تعطف المفردات کبل، اور ابن مالک نے گمان کیا ہے کہ یہ ام مفردات کو عطف کرے گا جس طرح بل مفردات کو عطف کرتا ہے۔ بل عاطفہ اضراب کا معنی ہے، تو وہ مفرد کو عطف کرے تو ام بھی مفرد کو مفرد پر عطف کر سکتا ہے۔ وقدرها هنا ببل دون الحمزہ، اب ابن مالک نے اوپر والی مثال میں انہا لابل امشاء میں بل اشاء، یہاں پہ بل کے بعد حمزے کو چھوڑ دیا ہے، حمزے کا معنی نہیں دیا بلکہ حمزہ کو چھوڑ کر صرف بل کو تقدیم رکھا ہے، اور ام صرف بل کے معنی میں ہے، اور مفرد کو مفرد پر عطف کیا ہے۔ وقدرہا، ابن مالک نے تقدیم رکھا ہونا یہاں بھی بل دونہا حمزہ، یعنی بل کے ساتھ تقدیم رکھا، حمزہ کے بغیر۔ لیکن دوسرے علماء نے حمزہ بھی تقدیم رکھا تھا، دیکھو اوپر عبارت میں کیا ہے، انہا لابل امشاء، اصل میں کیا تھا، تقدیر بل اہی شاء، تو ام کی جگہ پر دو کلمہ رکھا نا، بل بھی رکھا، حمزہ بھی رکھا ہے، اور مبتدا بھی تقدیم رکھا ہے۔ تو ابن مالک کہہ رہے کہ نہیں، یہاں ہیہ بھی تقدیم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ بھی تقدیم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف بل تقدیم رکھو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔
وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ، اور ابن مالک نے بعض عرب والوں کے قول سے دلیل لایا، استدلال کیا کہ ان هناك لإبلا أمشاء بالنسب، اس مثال میں ابلا نصب کے ساتھ امشاء نصب کے ساتھ عطف کیا ہے بعض عبارات میں. تو ام شاءن، جب آپ نے ام کے بعد شاءن کو نصب کے ساتھ عطف کرے تو مفرد مفرد پر عطف ہوگا. ابلن پر شاءن پر کو عطف کرتے ہیں. تو اگر آپ کی بات مان لے، نحویین کے بعد مان لے یہاں مبتدا تقدیم رکھے تو ام شاءن کہنا چاہے، اصل میں ام ہیا شاءن. تو یہاں پہ بعض علماء نے ہیا بھی کچھ بھی نہیں رکھا، بلکہ شاءن کو ڈائریکٹ ابلن پر نصب کے ساتھ عطف کیا. تو ابن مالک کہہ رہے کہ یہی دلیل ہے ہمارے پاس، ام کے ذریعے سے مفرد مفرد پر عطف کر سکتے ہیں، جملہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ، ابن مالک نے بعض عرب کے قول سے دلیل لایا کہ بعض عرب والے اس طرح کہتے ہیں ان هناك لإبلا، بے شک وہاں پہ کچھ اونٹ ہے، امشاءن یا بیڑ ہے، بالنسب شاءن کو نصب کے ساتھ عطف کیا. فَإِن صحت روایتہ فَالْأَوْلَى أَن يُقَدَّرَ لِشَاءٍ نَاسِبٌ. اما صاحب کتاب کہہ رہے کہ اگر ابن مالک کی روایت صحیح ہو، کیونکہ ان هناك لإبلا أمشاء والی بات درست ہو، تو ابھی اس میں نصب کے لیے ہم یہاں پہ ایک اور طریقہ جاری کریں گے، وہ فعل تقدیم رکھیں گے. ہاں، جہاں مبتدا خبر بنانا ہو تو مبتدا تقدیم رکھنا ہے، یہاں تو نصب دیا ہے. تو ابن مالک نے کہا شاءن کو ابلان پر عطف کیا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ جملہ بنانا پڑے گا. جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فعل ناصب کو تقدیم رکھنا پڑے گا. فعل اور فاعل اور شاءن کو مفعول بناتے ہیں تو جملہ بن گیا نا، جملے فعلیہ. تو جملے کے اندر جملے اسمیہ بناؤ یا فعلیہ بناؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا. عام منقطع جملے پر آتا ہے. جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ میں اس کو کوئی خاص جملہ پسند نہیں ہے، بلکہ دونوں جملہ اس کو پسند ہے. تو کبھی جملے اسمیہ بنائیں گے، کبھی جملے فعلیہ بنائیں گے. فَإِن صحت کے بعد صاحب کتاب کا نظریہ ہے. صاحب کتاب مغنی والا فرماتے ہیں فَإِن صحت روایتہ، اگر ابن مالک کی روایت صحیح ہو، درست ہو، تو فَالْأَوْلَى، بہتر یہ ہے أَن يُقَدَّرَ لِشَاءٍ نَاسِبٌ، أَن يُقَدَّرَ لِشَاءٍ نَاسِبٌ، ان کے لیے کوئی فعل ناصب کو تقدیم رکھا جائے. ام ارا شاءن، اصل عبارت کیا ہے؟ ان هناك لإبلا ام ارا شاءن. تو ارا فعل ہے نا، ارا فعل فاعل ہے، شاءن مفعول بن جائے گا. تو شاءن کو نصب دینے سے مفرد مفرد پر عطف ہونا ثابت نہیں ہوگا. جواب سمجھ میں آیا صاحب کتاب کا؟ تو ابن مالک نے اسی پر زور دیا تھا نا، شاءن کو نصب پڑے تو مطلب ابلن پر عطف ہے. تو صاحب کتاب کہہ رہے نہیں، شاءن کا نصب فعل محذوف کی وجہ سے ہے. تو فعل محذوف جملہ بن جائے گا، فعل فاعل مفعول بن جائے گا جملہ. تو ام مفرد پر داخل نہیں ہوا، بلکہ ام جملے پر داخل ہو گیا ہے. جس طرح نحویین نے اجماع کر کے سب نے مل کر فتویٰ دیا تھا، وہ فتویٰ اپنی جگہ پر درست ہے. ابن مالک کا فتویٰ اپنی جیب میں رکھو بس. ابھی تنبیہن بھی تھوڑا پڑھیں گے، ٹائم ہے. تنبیہن قد ترد ام محتملۃ للاتصال والانقطاع. آخر میں ام منقطع کے بارے میں ایک چھوٹا نقطہ آگاہی ہے، تنبیہ ہے. اس میں فرماتے ہیں کبھی کلام عرب میں ام استعمال ہوتا ہے، اس ام میں ام متصلہ ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے، ام منقطعہ ہونے کا بھی احتمال ہے. جیسا کہ قرآن کی ایک آیت کی مثال دیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 80 ہے. اس آیت میں ایک ام لایا ہے، اس ام کے بارے میں زمخشری نے کہا ام متصلہ بھی ہو سکتا ہے معنی کے لحاظ سے، ام منقطعہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تنبیہ والی بات ہے. اس کے بعد ام کا آخری قسم آپ کو بتائیں گے، ام زائدہ ہوگا. نہیں، تیسرا قسم ہے، آخری قسم ام حرف تعریف والا ہے. بس یہ ام کے 4 قسم یہیں پہ ہی ختم ہوگا، بس اس کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے. بس ام کا 4 قسم تھا، ان میں سے الثالث الرابع، تیسرا اور چوتھا بھی اسی صفحے میں آپ کو بتا رہا ہے، ام زائدہ اور ام حرف تعریف والا. بس یہ آسان ہے، جلدی پڑھنا ہے.
تنبیہ قد ترد ام محتملتا للاتصال والانقطاع، کبھی ام وارد ہوتا ہے، ام آتا ہے اتصال اور انقطاع دونوں کا احتمال دیتے ہوئے آتا ہے، یعنی ام متصلہ ہونے کا بھی احتمال ہے، ام منقطع ہونے کا بھی احتمال ہے۔ فمن ذلک قولہ تعالی، اور اسی میں سے ہے اللہ کا ارشاد ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قل اے رسول آپ کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم لوگوں نے اللہ سے عہد باندھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے عہد کو ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم لوگ اللہ پر ایسے افتراء اور جھوٹ باندھتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ یہود و نصارہ کو جواب دیا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ جو ہے ہمیں بغیر پوچھے جنت میں ڈال دیں گے اور دوسروں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ باتیں تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کیا تم لوگوں نے کہیں پہ اللہ سے عہد نامہ باندھ دیا ہے، کہیں پہ قرارداد باندھ دیا اللہ سے، یا تم لوگ جھوٹ باندھتے ہو اللہ پر؟ تو اللہ کے پاس تو بندے تو سارے بندے برابر ہیں نا، اما جو نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، برائی کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تم لوگ کہہ رہے کہ ہم یہودی ہے اس لیے ہم اللہ کے خاص ہے، تو یہ باتیں کہاں سے کہہ رہے ہو؟ جواب دیا اللہ نے۔ بس اس آیت میں ام تقولون میں جو ام ہے نا، اس ام کے بارے میں دونوں احتمال ہے، ممکن ہے ام متصلہ ہو، ممکن ہے ام منقطعہ ہو۔ قال الزمخشری، علامہ زمخشری نے اپنی کتاب تفسیر کشاف میں کہا یجوز فی ام ان تکون معادلتا، یہ ام معادلہ ہونا جائز ہے۔ یہ ام معادلہ کیا تھا؟ ام متصلہ کا دوسرا نام تھا، یاد ہے پہلے پڑھا ہے۔ ام متصلہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ام معادلہ، ہاں یاد رکھو، ام متصلہ ام معادلہ دونوں ایک چیز ہے۔ تو یہ ام متصلہ ہونے کا احتمال ہے، جائز ہے۔ تو ام متصلہ کا معنی کیا ہوگا؟ بمعنی ای الامرین کائن علی سبیل التقریر۔ تو ام متصلہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے ان لوگوں سے استفہام تقریری کیا ہے، ان سے اقرار لیا ہے کہ ان دو باتوں میں سے کون سی بات ثابت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تم اللہ سے وعدہ کرنا، عہد و پیمان باندھنا، یہ بات ثابت ہے، یا تم لوگ اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ ہاں، یہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات ثابت ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہے۔ بمعنی ای الامرین کائنون، دو باتوں میں سے کون سی بات ثابت ہے علی سبیل تقریر، یہ استفہام تقریری کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ نے جب سوال کیا تو اللہ نعوذ باللہ جاہل ہو کر تو سوال نہیں کر رہا ہے نا، بلکہ اقرار لینا چاہ رہا ہے۔ لحصول العلم بکون احدہما، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک بات ثابت ہونا پتہ ہے، علم حاصل ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ان دو باتوں میں سے ایک ضرور ہونا چاہیے، یا اللہ سے عہد باندھنا یا اللہ پر یعنی جھوٹا الزام لگانا، تو ان دونوں باتوں میں سے ایک تو ہے۔ بس زمخشری نے کہا ام متصلہ اس طرح معنی کریں گے، وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ مُنْقَطِعَةً، اور زمخشری فرما رہے کہ یہ ام منقطع ہونا بھی جائز ہے۔ تو ام منقطع کا کیا معنی کیا تھا؟ اضراب کا معنی ہے، بل کا معنی ہے، بل تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ معنی ہوگا۔ بس ام کا دوسرا قسم بھی ختم ہو گیا۔ الثالث، ام کا تیسرا قسم ان تقع زائدتا، ام زائدہ ہونا ہے۔ ذکرہ ابو زید، ام زائدہ کے بارے میں نحویین میں سے صرف ایک شخصیت نے کہا، وہ ابو زید صاحب ہے۔ ابو زید نے کہا ام زائدہ ہمارے پاس ہے۔ وقال فی قولہ تعالی افلا تبصرون ام انا خیر، اور ابو زید نے اس آیت میں جو پہلے بھی ام متصلہ کے باعث میں آیا تھا نا، کہ فرعون نے اپنے ماننے والوں سے خطاب کر کے کہا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ام انا خیر، بلکہ میں بہتر ہوں۔ تو اس ام کے بارے میں پہلے ہم نے بحث کیا تھا کہ ام کے معطوف حذف ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تفصیلی بحث کیا تھا نا آیت میں۔
ابو زید کہہ رہے بھائی یہاں پہ عام زائدہ ہے، عام کو چھوڑ دو بس، ان تقدیر افلا تبصرون انا خیر تھا، عام کو زائدہ مان لو بس، یہاں محذوب ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیادۃ ظاہرۃ فی القول ساعدہ بن جویہ، اور ام زائدہ ہونا شاعر ساعدہ بن جویہ کے قول میں ظاہر ہے، اس قول میں ام زائدہ ہونا بالکل واضح ہے۔ اس نے کہا یا لیت شعری ولا منجی من الحرام ام حل علی العیش بعد الشیب من ندم، شاعر فرما رہا ہے کہ یا لیت شعری کاش میں سمجھ لیتا، یا لیت شعری دعائی کو مل گیا ہے نا، یا لیت شعری، تو یا لیت شعری کے معنی کاش مجھے، ہاں یعنی کاش میں سمجھ لیتا یا کاش میں جان لیتا، ولا منجی من الحرم، بڑھاپے سے نجات دینے والی کوئی چیز نہیں ہے، سب بوڑھے ہوں گے ضرور بضرور، بڑھاپے سے کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ ام حل علی العیش بعد الشیب من ندم، کیا زندگی پر بڑھاپے کے بعد پشیمانی ہے، بوڑھا ہونے کے بعد زندگی پر پشیمانی ہے، تو اکثر کو تو پشیمانی ہے نا، بوڑھا ہونے کے بعد اپنی جوانی کو یاد کر کے ہائے ہائے کر رہا ہے میری جوانی واپس آ جائے تو میں کیا کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ہاں تو شاعر پوچھ رہا ہے کہ کیا بڑھاپے کے بعد زندگی پر پشیمانی ہے یا نہیں۔ اب اس شعر میں ام حل میں جو ام ہے نا وہ ام زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے، ام زائدہ لے لو بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ الرابع و آخری، ام کے 4 اقسام میں سے آخری ان تکون للتعریف، ام حرف تعریف کے لیے ہے، ال کے بجائے بنی تے والے کیا کہتے ہیں، ام کہتے ہیں، ام نقلت عن طین وعن حمیر، اور یہ ام تعریف کے لیے ہونا بنی تے اور بنی حمیر سے نقل ہوا ہے، 2 قبیلے ہیں، بنی تے اور بنی حمیر نہیں پڑھو، حمیر گدھے ہوئے تھے، حمیر کہتے ہیں، قبیلہ عرب ہے، عرب کے مختلف قبائل ہے، قوم ہے، ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، تو بنی تے اور بنی حمیر والے ال کے بجائے ام استعمال کرتے ہیں، کقول بجیر ابن الغنمہ الطائی یا غنمہ الطائی، جسے شاعر بنی تے کے ایک شاعر غنمہ طائی نے شعر پڑھا ہے، اس میں ام لایا ہے، ال کی جگہ پر ام لایا ہے، وَذَاكَ خَلِيلِي وَذُو يُوَاصِلُنِي، شاعر فرما رہا ہے کہ ذاک خلیلی، وہ میرا دوست ہے، وَذُو يُوَاصِلُنِي، اور وہ میرے سے رابطہ پیدا کرنے والا ہے، میرے سے تعلقات بڑھانے والا ہے، اما یہ منافق دوست ہے، یرمی ورائی، میرے پیچھے سے وہ مجھے تیر پھینکتا ہے، بِأَمْ سَہْم وَأَمْ سَلْمَا، میرے پیچھے سے وہ مجھے تیر اور پتھر پھینکتا ہے، پیچھے سے پتھر مارتا ہے اور سامنے سے میرا دوست بنتا ہے، تو اس کو کیا کہنا چاہے، دوست کہنا چاہے یا منافق کہنا چاہے، منافق کہتے ہیں نا سامنے سے دوستی کرے پیچھے سے تیر مارنے والا۔ اب اس شعر میں آپ نے دیکھا یرمی ورائی بالسہمی ہے، بِأَمْ سہمی پڑھا، دیکھو بِأَمْ، تو ام ال کی جگہ پر لایا ہے، وَأَمْ سَلْمَا یعنی وَالسَّلِمَا ہے، سالمہ کہتا ہے پتھر کو، تو یہ ال کے بجائے ام لایا، اور پیغمبر اکرم کی ایک حدیث میں بھی یہ بنی تے والی لغت استعمال ہوا ہے، کیونکہ ایک دفعہ بنی تے کا آدمی پیغمبر کے پاس آ کے سوال کیا کہ آیا سفر میں روزہ رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، سفر میں روزہ رکھنا چاہے یا نہیں رکھنا چاہے، ہاں تو پیغمبر نے ان کے اپنے لہجے میں جواب دیا ہے، ہاں بنی تے والے اپنی زبان میں بات کی تو پیغمبر نے بھی ان کی زبان میں جواب دیا۔ وفی الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس من بر ام صیام فی سفر، یہ حدیث ہے۔ اب اس کا سوال پہلے لکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، بنی تے والے آدمی کا سوال یہ ہے، آمن بر فی صیام سفر، فم سفر، دیکھو یہ سوال ہے، سوال کرنے والے یہ دیکھو، یہ عبارت کو ہم
سادہ عربی بنائیں گے تو آمن البر ہے، یہ دیکھو ال کی جگہ پر انہوں نے اب لایا ہے، آمن البر، دو دفعہ استعمال ہو گیا. ہاں آمن البر آیا اچھا ہے، الصیام، الصیام یہ فی نہیں ہے، یہ غلط لکھا. ہاں امن بر ام صیام ہے نا، الصیام فیم سفر اصل میں کیا ہے، فی السفر ہے، فی السفر. تو یہ سوال ہے بنی طے والے نے پیغمبر سے یہ پوچھا، آمن البر الصیام فی السفر، آیا سفر میں روزہ رکھنا اچھا ہے؟ تو پیغمبر نے ان کے اپنے لہجے میں جواب دیا، لیس من بر ام صیام فی سفر. اب یہ ام کی جگہ پر الف لام لگاؤ. باقی عرب والے کیا ہے، ال استعمال کرتے ہیں، وہ بنی طے والے ام استعمال کرتے ہیں. تو اصل میں عبارت حدیث میں یہ ہونا چاہے، لیس من البر، لیس من بر، اصل میں کیا ہے، لیس من البر، نیکی میں سے نہیں ہے، الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے، بس قصر کرو. جب اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے سفر میں روزہ نہ رکھنے کا، لیکن اہل سنت جو ہے اللہ کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں، تو سفر میں روزہ قصر ہونا، قرآن کی آیت بھی ہے نا، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تو وہ اللہ کے اس حکم کو بھی نہیں مانتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، بس رکھو، بدعت کر رہا ہے. تو جو کام بدعت ہے وہ کرتے ہیں، جو بدعت نہیں ہے اس کو بدعت سمجھتے ہیں. تو خلاصہ یہ حدیث ہے، اہل سنت کی کتابوں میں لایا. دیکھو کنز العمال اہل سنت کی کتاب ہے، عمال، کنز العمال، اس کتاب میں یہ حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث ہے. تو اس میں شاید مثال کیا ہے پتہ چل گیا، ال کی جگہ پر عام استعمال کیا ہے. ہاں یہ کام کس کا ہے، بنی طے والوں کا کام ہے، اور پیغمبر نے اس بنی طے سے گفتگو کر رہا ہے تو اسی کے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ پیغمبر اور امام ہر زبان سے آگاہ ہوتا ہے. اگر آپ جا کے پشتو میں امام سے بات کریں تو امام پشتو میں جواب دے گا. اگر اسی وقت امام زمان ظاہر ہو جائے اور آپ پشتو میں بات کریں یا ہم بلتی میں بات کریں تو امام کو سمجھ میں آئے گا اور جواب بھی دے سکتا ہے. تو امام اور نبی حجت خدا ہر زبان سے آگاہ ہوتا ہے.